الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آج میں بہت ہی اہم عنوان پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عنوان یہ ہے، بعض حضرات ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں، مختلف شعبہ جات اس چیز پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر دین کو زندہ کیا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، معاشرے کو ٹھیک کیا جائے، معاشرے سے ساری برائیوں کو خاتمہ کس طرح ہو، اس پر ہر شخص اپنی جد و جہد محنت میں لگا ہوا ہے۔ تنظیمی طور پر، جماعت کے طور پر کوئی مصنف ہے جو اپنی تصنیف کے ذریعے سے دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، وہ اپنے آپ کو تمام تر برائیوں سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ نیکی والے پہلو میں آ جائیں۔ اسی طرح کچھ وعظ و نصیحت کرنے والے حضرات وہ دن رات وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کسی طرح لوگ برائی سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ اچھی راہ پر آ جائیں۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہر جماعت، ہر تنظیم اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اپنے شعبہ جات میں مصروف ہے، لیکن اس تمام مصروفیت کے باوجود، تمام جد و جہد کے باوجود، پھر بھی تمام جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر برائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود بھی لوگ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف نہیں آ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر ماحول اور معاشرہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ ماحول اور معاشرے سے برائی کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسی کے عنوان پر آج میں ذرا وضاحت کر کے آپ حضرات کو بتا دوں گا کہ ماحول اور معاشرے کے اندر یہ برائیاں خاتمہ کیوں نہیں ہوتا ان کا۔ یہ برائیاں دن بدن اپنی اور جڑ کو مضبوط کرتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھو کہ روز بروز لوگ اور زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے جھوٹ تھا لیکن اب اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے غیبت تھی لیکن اب اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے وعدہ خلافی لوگ کرتے تھے لیکن ایک میں سے 2 یا 3 عدد، لیکن اب تو ہر شخص وعدے خلافی کر رہا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، ہم لوگ اور زیادہ برائی کے اندر چلے جا رہے ہیں، ہمارا نیکی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تمام جماعتیں، تمام تنظیمیں کی ساری کاوشیں آخر ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ اس پر تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز دوستو، اصل میں ہم ہمیشہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہمارا ماحول، معاشرہ، ہمارا ارد گرد، ہمارا پڑوسن ٹھیک ہو جائے۔ ان کو بدلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بدلنا ہے، لیکن بذات خود کو نہیں بدلنا۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے۔ اسی وجہ سے ماحول اور معاشرے کے اندر برائی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ تو چاہتا ہے کہ میرے سارے گھر کے افراد بدل جائیں، میرا ابو بدل جائے، میری امی بدل جائے، میری بیوی بدل جائے، میرا بھائی بدل جائے، میری بہن بدل جائے، میرے دوست احباب بدل جائیں۔ اسی طرح یہ فکر تو لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان جو سامنے سے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، جس کا وقت ہمارے ساتھ گزر رہا ہے، کہ اسی کا ماحول، اسی کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اب دیکھو ذرا حقیقت کو، ہم لوگ جب کسی آدمی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی اس کام کو چھوڑ دو، یہ ناجائز کام ہے، غلط کام ہے، اسی لیے اس کام سے باز آ جاؤ۔
اسی طرح کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اس کو فوراً فتویٰ دیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، آئندہ جھوٹ نہیں بولو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ماحول اور معاشرے کے اندر جس بندے کو ہم گناہ کرتے ہوئے، کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو فوراً اس پر ہم نصیحت کرنا شروع کر دیں گے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تم جو نصیحت کرتے ہو دوسروں کو، اب زبان سے کہتے ہو، اس پر تم خود عمل کیے ہوئے نہیں ہو، اس لیے تمہاری بات کے اندر وزن نہیں ہے، اس لیے تمہاری بات کی وجہ سے اگلے پر اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں، سب لوگ برائی والے راستے کو چھوڑ کر نیکی والے راستے پر آ جائیں، ساروں کی زندگی دین والی زندگی بن جائے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کی زندگی کو بدلنا ہے۔ ہر شخص سب سے پہلے تو اپنے آپ کا مکلف ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، مجھے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم میں سے ہر شخص اوروں کو کہنے کے بجائے سب سے پہلے اپنی جسم پر اعمال کے بارے میں محنت کرے گا تو اس کو اپنے اندر بہت ساری برائیاں، خامیاں نظر آئیں گی۔ اسی طرح جب ہر بندہ اپنے آپ کو اپنی برائیوں سے نکالتا جائے، معاملہ اس حد تک پہنچے گا کہ ایک نہ ایک دن وہ بندہ بالکل ہی برائی کے قریب ہی نہ ہوگا، صرف اور صرف اس کی زندگی کے اندر نیکی ہوگی، اچھائی ہوگی۔ تو یہ تب ہوگا میرے عزیز دوستو جب ہر شخص اپنے آپ کو بذات ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ رب العالمین نے دیکھو قرآن میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کرتے ہو جس پر خود بھی عمل نہیں کرتے۔ حقیقی مصداق تو اس آیت کا علماء اکرام بنتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ زیادہ تر واعظ و نصیحت علماء اکرام کرتے رہتے ہیں، مفتیان اکرام کرتے رہتے ہیں، جن کا دین سے تعلق ہے، وہ حضرات اس آیت کا مصداق بنتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پر سب پر یہ آیت آ جاتی ہے، ہر شخص ہمیشہ کسی نہ کسی کو گھر میں بیٹھا ہے نصیحت کرتا رہے گا، کبھی بیوی کو نصیحت کرتا رہے گا، کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو نصیحت کرتا رہے گا کہ بھائی تو جھوٹ نہ بولا کر، تو غیبت نہ کیا کر، تو والدین کی نافرمانی نہ کیا کر۔ اسی طرح جو بڑا گھر کا آدمی ہوگا، بڑا باپ ہے مثال کے طور پر، وہ اپنی اولاد کو بٹھا کر نصیحتیں کرے گا، بیٹا اپنی امی کے ساتھ ایسا بات نہ کیا کرو، کبھی جھوٹ نہ بولا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ اسی طرح یہ بندہ نصیحت کرتا رہا، آخر اس نصیحت کا اثر بھی نہیں ہوا۔ تو وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی تھی میرے عزیز دوستو کہ اس نے خود اس بات پر عمل نہیں کیا ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ماحول اور معاشرے کو ٹھیک دیکھیں، دن بدن روزانہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، گناہ کے کام بڑھتے جا رہے ہیں، فحاشی کے اڈے بڑھتے جا رہے ہیں، نیکی کا پہلو کم ہوتا جا رہا ہے، وجہ یہی ہے میرے عزیز دوستو کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔